نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے جو جملے ارشاد فرمائے وہ کیا تھا؟ فرمایا اپنی قوم سے اللہ کے نبی نے سوال کیا، لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا ہے، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے بار بار آزمایا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم میری بات مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں یہاں یہ بات سمجھایا کرتا ہوں، لبستو یہ تو ضمیر ذات کے لیے ہے، قولو یہ قولن قال یقول قولن یہ بات کے لیے ہے۔ لبستو کہہ کر پیغمبر نے پہلے ذات پیش کی ہے اور قولو کہہ کر پیغمبر نے اپنی بات پیش کی ہے۔ نبی کی پہلے ذات ہوتی ہے اور پھر بات ہوتی ہے۔ جس طرح نبی کی بات پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح پیغمبر کی ذات پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ نبی اور مولوی میں کئی فرق ہیں، ایک یہ فرق ہے جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان نبوت کیا تو علماء حق نے کہا یہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، انگریز کا ٹوٹ ہے، خلوت میں نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دباتا ہے، اس کے یہ جرم ہے۔ تو کالج سے تعلق رکھنے والے طبقے نے کہا جن کے پاس دین کا علم نہیں البتہ دین کا درد ہے، تو انہوں نے کہا کہ علماء کو مرزا غلام احمد قادیانی کی ذاتیات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مسئلے پر بات کرنی چاہیے۔ کسی کی بندے کی ذاتیات پر اٹیک کرنا یہ نامناسب ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ مولانا جلندری فرماتے تھے مرزا غلام احمد قادیانی وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے پہلے اس کی ذات کو دیکھتے ہیں پھر اس کی بات کو دیکھتے ہیں۔ جو مولوی ہونے کا دعویٰ کرے اس کی ذات نہیں دیکھتے، اس کی صرف بات دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیسا ہے۔ چونکہ مرزے نے کہا میں نبی ہوں لہذا پہلے اس کی ذات کو دیکھیں گے پھر اس کی بات کو دیکھیں گے۔ اگر یہ کہتا مولوی ہے ہم اس کی ذات نہ دیکھتے، ہم صرف اس کی بات کو دیکھتے۔ اللہ کے نبی نے جب فرمایا نا میں نبی ہوں، فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر اتنا عرصہ رہ چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، حضور نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے پھر اپنی بات کو پیش کیا ہے۔ نبی کی پہلے ذات ہوتی ہے پھر نبی کی بات ہوتی ہے۔ چونکہ اس نے کہا میں نبی ہوں پہلے اس کی ذات کو دیکھیں گے پھر اس کی بات کو دیکھیں گے، پہلے ذات کو دیکھیں گے اور پھر بات کو دیکھیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ اٹیک اس نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ کہتا ہے میں مولوی ہوں۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، میں آپ کو پتہ ہے میں بس اوقات بیان میں کہتا ہوں کہ میرے تعجبات اس کو کوئی بندہ نوٹ کرے تو پوری کتاب بن جائے۔ یہ میرا ایک تعجب ہے، مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے ہمارے اکابر لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ جب نبی ہو تو پہلے ذات دیکھتے ہیں اور پھر بات دیکھتے ہیں، اور مولوی ہو تو اس کی بات دیکھتے ہیں، اور ہم کہتے یہی ہیں لیکن ہمارا معاملہ ہوتا ہے پہلے مولوی کی ذات دیکھتے ہیں پھر اس کی بات دیکھتے ہیں۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ کئی بار سنایا ہے۔ حضرت ملتان میں تھے، منڈی باولدین سے وفد آیا کہ ہمیں شاہ جی ایک عالم چاہیے، مسجد کا امام اور خطیب۔ شاہ جی نے فرمایا کہ کیسا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی نوجوان ہو، خوبصورت ہو، خوش الحان ہو، سخی ہو اور لالچی نہ ہو، خوش اخلاق ہو، شادی شدہ ہو، شریف ہو، خاندانی آدمی ہو۔ شاہ جی نے پوچھا کہ مولوی چاہیے تھا یا نبی چاہیے تھا؟ شاہ جی نے پوچھا مولوی چاہیے کہ نبی چاہیے؟ کہا جی مولوی۔ فرمایا یہ صفتیں تو نبی کی ہیں جو مجھ سے آپ مانگ رہے ہیں، میں جیل کاٹ رہا ہوں، مار کھا رہا ہوں، لا نبی یا بعدی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو میں نبی چاہیے، میں نبی تمہیں کہاں سے لا کر دوں؟ مولوی خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، خوش الحان بھی ہو سکتا ہے اور مجھ جیسا بھی ہو سکتا ہے، مولوی بڑے خاندان کا بھی ہو سکتا ہے چھوٹے خاندان کا بھی، لیکن نبی ایسا نہیں ہوتا۔ مولوی خوش الحان بھی ہوگا، قریب آواز والا بھی ہوگا، خوبصورت بھی ہوگا، بدصورت بھی ہوگا، بڑے خاندان کا بھی ہوگا، چھوٹے کا بھی ہوگا، غریب کا بھی ہوگا، امیر کا بیٹا بھی ہوگا، کوئی بغیر تنخواہ کے کرے گا، کوئی تنخواہ لے کر کرے گا۔ مولوی تو کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے لیکن نبی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شاہ جی نے فرمایا کہ میں مار کھا رہا ہوں کہ نبی نہیں آئے گا اور تم میرے پاس ہے شاہ جی ہمیں نبی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله